ہماری تاریخ میں ایران کے ایک بڑے مشہور بادشاہ ہوا کرتے تھے ارد شیر بازگان. تو ارد شیر بازگان جو ہیں وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ ان کے مطلب ان کو علم نجوم کے اوپر نجومیوں پہ کوئی یقین نہیں تھا. وہ بڑا مذاق اڑایا کرتے تھے بادشاہ, اور ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ یقین نہیں تھا کہ کوئی نجومی اور یہ جو علم فلکیات اور ہاتھ دیکھنے والے مذاق اڑاتے تھے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے دربار میں ایک وزیر ان کے ایک نجومی کو لے کر آ گئے جو چین سے آئے ہوئے تھے. ان کو چین سے لے کر ان کے آگے, اور یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے. تو وہ جو چین سے آیا ہوا نجومی تھا, تو یہ بادشاہ جو تھے, بادشاہ سلامت اس وقت شہنشاہ ایران کے, انہوں نے ہنسے اور شیخ باربان, اور ہنس کے انہوں نے نجومی سے پوچھا, کہتے کہ تو میرا نام بتاؤ. تو نجومی جو تھا اس نے کہا کہ جناب دنیا آپ کو اور شیر بادگان کے نام سے جانتی ہے. تو انہوں نے ہنسے, اور شہنشاہ نے ہنس کے نجومی سے کہا, اس نے کہا اس کے علاوہ یہ تو پتہ ہے مجھے اور کوئی خاص بات بتا سکتے ہو؟ تو آگے سے پھر وہ جو نجومی تھا اس نے کہا جی میں آپ کو آپ کا کون سا نام بتاؤں؟ وہ نام بتاؤں جو آپ کی والدہ نے رکھا تھا, یا وہ نام بتاؤں جو آپ کے والد نے آپ کے لیے تجویز کیا تھا, یا وہ نام بتاؤں جو آپ کے دوست آپ کو مذاقن جو چھیڑتے تھے تو بیان کرتے تھے؟ تو اس کے اوپر جو ارشیر باغان تھے وہ ایک دم پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ تو میں نے کوئی اور بات چھیڑی تھی بادشاہ سے, نجومی سے, اور اس نے تو مجھے میری پوری کہانی چھیڑ دی میرے سامنے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ خاموش بیٹھا رہا ارشد باغان, اور جو نجومی آیا ہوا تھا چائنا سے اس نے ایک ایک کر کے بادشاہ کے نام لکھنے شروع کر دیے. وہ نام جو دنیا کہتی ہے, وہ نام جو والدہ نے لکھا, وہ نام جو خالہ نے تجویز کیا, وہ نام جو دوست کہتے تھے, اور ایسے کر کے تختی بادشاہ کے آگے رکھ دی. اب بادشاہ پریشان ہو گیا. بادشاہ نے دوسرا سوال پوچھا نجومی سے, تیسرا پوچھا, چوتھا پوچھا, سارے سوالوں کے جواب تھے نجومی کے پاس. تو بادشاہ پھر اس کو تنہائی میں لے گیا نجومی کو, اور بادشاہ نے تنہائی میں لے جا کے اس نجومی سے کہا کہ دیکھو ہم آتش پرست لوگ ہیں, آتش پرست قوم ہے, ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں, اس کو اپنا خدا مانتے ہیں, اور یہ ہمارا آتش کدا جو ہے یہاں پہ جل رہا ہے. میں تم سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارا خدا ہے یعنی آگ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں, یہ کب تک ہمارا آتش کدا چلتا رہے گا؟ آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ تو نجومی جو ہے وہ خاموش ہو گیا, اور نجومی نے کچھ لکیریں وغیرہ کھینچی, اور اس کے بعد اس نے بادشاہ کو کہا کہ آج سے ٹھیک 150 سال کے بعد ایک قوم یہاں پر آئے گی ایران میں, اور وہ آپ کی اس آگ کو بجھا دے گی. یہ جو آپ کا آتش کدا ہے اس کو بجھا دے گی, اور آپ کا جو مذہب ہے یہ صرف 150 سال اور رہے گا. بادشاہ جو تھا وہ خاموش ہو گیا, نجومی چلا گیا واپس. تو بادشاہ نے اس کے بعد بڑے مضبوط آثاب تھے اس کے ارشد باغان کے, تو بادشاہ اس کے بعد ساری رات جاگتا رہا. صبح اس نے جو وہاں پہ جنتر منتر کرتے تھے, منتریاں لکھتے تھے, کیلنڈر وغیرہ بناتے تھے, ان کو بلایا اپنے دربار میں, اور یہ کہا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ کیلنڈر کو 300 سال پہلے لے جاؤ, سارا کیلنڈر 300 سال پہلے چینج کر دو. تو جو حکم کی فوراً تعمیل ہوئی, اور 300 سال پہلے کیلنڈر کو کر دیا گیا دربار میں, اور پوری جو سلطنت تھی وہاں پہ آرڈر چلا گیا, 300 سال پہلے چلا گیا کیلنڈر. بادشاہ بڑے سکون کے ساتھ رہا, اس کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اگلا بادشاہ آ گیا, اس کا انتقال ہو گیا. لیکن وہ دن جس دن نجومی نے بات کی تھی اس کے ٹھیک 150 سال کے بعد ایک قوم آئی ایران میں, اور اس نے آ کے وہ مذہب ختم کر دیا. یعنی آپ تاریخ کے ساتھ آپ کھیل نہیں سکتے, آپ وقت کے ساتھ کھیل نہیں سکتے. میں ایک واقعہ آپ کو اور سنا دوں, وہ بڑا انٹرسٹنگ, اور وہ شاہ ایران کے حوالے سے, رضا شاہ پہلوی ایران کے حوالے سے ہی ہے, اور وہ ابھی کی بات ہے 1971 کی. 1971 میں کیا ہوا کہ رضا شاہ پہلوی صاحب انہوں نے 2500 سال, یہ کہا کہ شہنشاہیت, ایرانی شہنشاہیت کے 2500 سال پورے ہو گئے, اور ایران میں ہم جشن مناتے ہیں. تو ایران کے اندر بھرپور انداز میں جشن کی تیاری شروع ہوگی. پوری دنیا سے انہوں نے وزیر اعظم, بادشاہ جتنے تھے ان سب کو بلا لیا, کروڑوں ڈالر خرچ ہو گئے. پورا ایران جب بالکل قریب آ گئی تاریخ, تو اچانک وہاں پر رضا شاہ پہلوی صاحب کو جا کے بتایا گیا کہ حضور یہ تو 1464 سال گزرے, 2500 سال تو گزرے ہی نہیں, آپ تو یہ کیلنڈر آپ کی تاریخ ہی غلط ہے.
تو ایک دم رضا شاہ پہلوی پریشان، انہوں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا سر ابھی 2500 سال نہیں ہوئی، یہ تو ہم نے پوری تحقیق کی ہے، اب پوری دنیا میں انویٹیشن جا چکے تھے 2500 سال کے، تو اب یہ پریشان ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا رضا شاہ پہلوی اب کیا کریں۔ تو خیر انہوں نے جناب پوچھا اپنے وزیروں سے کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو وزیروں نے کہا جناب ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ آپ جو کیلنڈر ہے اس کو پیچھے کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کتنا پیچھے کروں؟ انہوں نے کہا جی 1036 سال پیچھے کر دیں کیلنڈر، تو 2500 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو ایران میں اچانک ایک دن کیلنڈر پیچھے کیا گیا 1036 سال، اور اس کے بعد وہاں پہ 2500 سالہ جشن منایا گیا 12 اکتوبر 1971 کو۔ لیکن اس کے ٹھیک 8 سال بعد جب آیت اللہ خمینی آئے تو انہوں نے پھر کیلنڈر کو بحال کر دیا۔ اور ایک رضا شاہ پہلوی کے ایک وزیر ہوتے تھے عباس عبیدہ، ایک دن ایسے رضا شاہ پہلوی نے اپنی گھڑی دیکھی اور انہوں نے کہا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ تو عباس عبیدہ نے کہا جناب 6 بج رہے ہیں۔ انہوں نے کہا او میری گھڑی میں تو، بادشاہ نے کہا میری، رضا شاہ پہلوی نے میری گھڑی میں تو 5 بج رہے ہیں، میری گھڑی تو پیچھے ہے، تو میں بھی گھڑی ٹھیک کرتا ہوں۔ عباس عبیدہ وزیر اعظم ایک دم اچھل کے آ گیا ہے اور انہوں نے کہا جناب کیسی بات کرتے ہیں آپ، رضا شاہ پہلوی آپ گھڑی پیچھے کر رہے ہیں۔ 3.5 کروڑ ایرانیوں کو حکم صادر ہو گیا کہ وہ 1-1 گھنٹہ اپنی گھڑیاں پیچھے کر لیں۔ تو یہ بادشاہتیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت سے لڑتے ہیں۔ لیکن وہی عباس عبیدہ، اس کو جب انقلاب آ گیا آیت اللہ خمینی کا، جب پھانسی لگنے لگی تو وہ چیخ رہا تھا عباس عبیدہ وزیر اعظم کہ خدا کے واسطے مجھے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ میری پھانسی ڈیلے کر دی جائے۔ اس کی پھانسی ڈیلے نہیں ہوئی، پبلک کے سامنے اس کو پھانسی لگا دی گئی۔ یہ جو ٹائم